السلام علیکم عزیز طالبات، آج میرا 29واں لیکچر ہے جماعت ہفتم کے لیے۔ منگل کا دن ہے، 11 تاریخ ہے اور 8واں مہینہ ہے اور 2020 سال 2020 سال ہے۔ اردو کا لیسن ہے آپ کا۔ ہم چیپٹر نمبر 9 پڑھ رہے تھے، اس کے الفاظ معنی اور املا، یہ دونوں چیزیں ہم کر چکے ہیں، ریڈنگ کر چکے ہیں، کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا۔ یہ لیسن تھا ایک شہید شبیر شریف کے متعلق، اور میں نے آپ سے کوشچن بھی کیا تھا کہ اس خاندان کا ایک آرمی چیف بھی رہ چکا، اس کا نام بتائیں میسج کر کے۔ آپ لوگوں میں سے کسی کا میسج نہیں آیا، سوچیں اور جلدی بھیجیں۔ آج اس کے کوشچن آنسرز کریں گے۔ آپ نے چیپٹر میں پڑھے ہیں تمام چیزیں، ان کو میں اپنے ورڈز میں سب لکھ رہی ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتی بھی جاؤں گی۔ آج ڈیٹ ہے، کیا ڈیٹ ہے بیٹا؟ 11/8/2020، ٹھیک ہو گیا؟ منگل کا دن ہے۔ جماعت کا کام، عنوان وطن کا سجیلا جوان، سرگرمی سوال نمبر 1 یعنی کوشچن آنسرز۔ سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ کوشچن نمبر 1 ہے، میجر شبیر کب یعنی کس ڈیٹ کو اور کہاں کس جگہ پیدا ہوئے؟ دو چیزیں پوچھی ہیں۔ میجر شبیر شریف 28 اپریل 1993 میں گنجا میں پیدا ہوئے۔ گنجا ایک گاؤں کا نام ہے، یہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ کوشچن نمبر 2، میجر شبیر بچپن سے فوج میں جانے کے آرزومند کیوں تھے؟ وہ بچپن ہی سے اپنے والد کی طرح فوج میں جانے کے خواہش مند تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ نہایت بہادر اور جرأت مند تھے۔ انہیں خطروں سے کھیلنا پسند تھا۔ وہ مزاج کے لحاظ سے مہمجو اور جنگجو تھے۔ مہمجو یہ نئی بات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، نیا دشوار کام کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ جب انسان میں خواہش ہو، خطروں سے لڑنا جانتا ہو تو یقیناً وہ فوج میں ہی جائے گا۔ میجر اور دوسرا خاندان بھی ہوتا ہے، دیکھیے ان کے والد صاحب بھی تھے، پھر ان کے بعد بہت سے ان کے خاندان کے لوگ آئے۔ میجر شبیر کی والدہ کو ان کی شہادت کے وقت ان کے بچپن کے کس واقعے کی یاد آئی اور کیوں؟ میجر شبیر کی والدہ کو ان کی شہادت کے وقت ان کے بچپن کا واقعہ یاد آیا کہ بچپن اکثر شبیر کھیل کود کر گھر لوٹتا تو اس کے کپڑے اکثر میلے ہو جایا کرتے تھے۔ ماں پوچھتی تو وہ ہمیشہ مسکرا کر جواب دے، کچھ نہیں بیبے، بس ذرا لڑائی ہو گئی تھی۔ لڑائی ہو گئی تھی، 2 دفعہ ہو لکھ دیا، اس کو کاٹ دیں۔ تو ماں اس کے کپڑے بدلوا دیتی، مگر آج شبیر جس لڑائی میں قمیض خون سے تر کر کے لوٹا تھا، وہ قمیض بھی بدلی نہیں جا سکتی، کیونکہ شہید کو انہی کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے۔ جس لڑائی میں قمیض خون سے تر کر کے لوٹا تھا، وہ قمیض بھی نہیں بدلی جا سکتی تھی۔ بدلی، یہ صحیح ورڈ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کیونکہ شہید کو انہی کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے، نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کچھ، شہید کو انہی کپڑوں میں ایک اعزاز کے ساتھ دفنا دیا جاتا ہے۔ میجر شبیر کی شہادت کے واقعے کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ یہ واقعہ کہاں پہ ہے؟ جہان نگر، ایک چوکی تھی بھارت کی، وہاں پہ پیش آیا تھا کہ وہاں چند فوجیوں نے مل کر وہ بھارت کی جو آخری امید تھی چوکی، اس کو تہس نہس کر کے قبضہ کر لیا تھا۔ تو ان کے خلاف دشمن نے دوانہ وار فائر کھول دیا۔ ایک توپچی زخمی ہو گیا ہوگا یا کیا، وہ بہت زیادہ زوردار حملہ ہو رہا تھا، تو
शबीर शरीफ ने तोपची की जगह संभाल ली और दुश्मन को कई हमले किए दुश्मन पर अपने टैंक से, अपनी तोप से। तोप जो होती है टैंक में ही लगी होती है, ये भी याद रहे, अलहदा से तोप नहीं होती थी पहले ज़माने, क्या अब भी टैंक्स होते हैं उनके ऊपर ही तोपें लगी होती हैं। और तोप संभाल ली और उस पर दुश्मन पर हमले करने शुरू कर दिए। अपने काम में मसरूफ़ थे, अपने फ़र्ज़ की अदायगी में, तो एक दुश्मन की तरफ से एक गोला आया जो आपका सीना चीरता हुआ निकल गया। इस तरह से आपकी शहादत हुई। हमेशा सीने पर गोली खाते हैं, कहते हैं मुजाहिद वो होता है जो सीने पर गोली खाता है। ये आर्मी वालों की टर्म है, ये अक्सर मैंने सुनी है अपने घर में अपने वालिद साहब अपने भाई से। मेजर शब्बीर भाती चौकी जहांनगर को तबाह और बर्बाद करके अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे थे। जहांनगर की चौकी जो दुश्मन की आखिरी उम्मीद थी, पाक फ़ौज के कब्ज़े में आ चुकी थी। पाक फ़ौज की मुट्ठी भर जवानों से शिकस्त खाने के बाद दुश्मन ने दीवानावार हमले करने शुरू कर दिए। मेजर शब्बीर ने दुश्मनों के हमलों का जोर देखते हुए एक तोपची की जगह खुद संभाली और दुश्मन पर कई हमले किए। आप अपने फ़र्ज़ के अदायगी में इतने मसरूफ़ थे कि अचानक दुश्मन की तरफ से एक गोला आया और उनका सीना चीरते हुए निकल गया। ऐसे ही तो शहीद कौम की हिफाजत करते हैं, वरना नहीं कर सकता इंसान। माँ को अपने शहीद बेटे के चेहरे पर कौन सी तहरीर लिखी दिखाई दी? माँ को अपने शहीद बेटे के चेहरे पर यह तहरीर लिखी दिखाई दी कि क्यों माँ अब खुश हो ना, अरे मुस्कुराओ तुम शहीद की माँ हो। अपनी सोच के मुताबिक ये देखें, शहीद की माँ होना बहुत बड़ा एजाज़ है। उर्दू का होमवर्क है सबक नंबर 9। यही जो सबक है इसका क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 ये पार्ट्स थे, ये जो आप 4 5 लिख रहे हैं ना, ये पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है जुमले बनाने वाला। उसके लिए मैं आप लोगों को पता है क्या बता रही हूँ, जो रेड में लिखे हुए हैं ना 5 अल्फाज नए आपकी चैप्टर के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर यानी सजीला नौजवान में, वो आप उनके जुमले बनाएं, मीनिंग नहीं अल्फाज के जुमले बनाने हैं, ठीक है। रेड में लिखे हुए अल्फाज जिनके मीनिंग बताए हुए हैं उनके मीनिंग को ज़हन में रखते हुए उन अल्फाज के जुमले बनाएं। ठीक हो गया 5। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, अपना काम कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।